اقبال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا، کملی والے نال سچیاں یاریاں۔ سبحان اللہ۔ تو صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کا یہ دستور ہے، کائنات کا یہ اصول ہے، اگر کسی آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی میرے مشکل ٹائم میں کام آئے گا تو اس سے وہ اپنا تعلق بناتا ہے، اپنی دوستی بناتا ہے، اس سے اپنا قرب حاصل کرتا ہے کہ یہ کہیں مشکل ٹائم میں میرے کام آئے گا۔ آبار مدانش سانس کی مالا چلنے سے لے کر زندگی کا آغاز ہونے سے لے کر دخول جنت تک یا جہنم کی وادیوں میں اترنے تک سب سے مشکل ترین مقام جو ہے وہ مقام قبر ہے۔ بے شک انسان کی سانس کی مالا ماں کے شکم سے شروع ہو جاتی ہے۔ انسان 5 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ جو قانون اللہ نے بنایا ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر جتنی زندگی اس کے لوہے محفوظ پہ لکھی ہوتی ہے، جتنے سانس اس کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں وہ پورے کرتا ہے، وہ عالم برزخ کو سدھار جاتا ہے۔ اور معاشر سے پہلے پہلے زندگی کے ختم ہونے کے درمیان جو وقفہ ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہ ہے قبر کا منظر۔ اگر کبھی انسان غور کرے، کبھی انسان سوچے تو جو 5 مہینے ماں کے شکم میں رہتا ہے وہ پورا پورا قبر کا پریکٹیکل ہے۔ ماں کے شکم میں بھی خوراک آنا جانا مشکل ہوتا ہے، قبر میں بھی مشکل ہوتا ہے۔ ماں کے شکم میں بھی اندھیرا ہوتا ہے اور قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ ماں کے شکم میں بھی انسان تنہا ہوتا ہے اور قبر میں بھی تنہا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ماں کے شکم میں انسان کا محاسبہ نہیں ہوتا، ماں کے شکم میں حساب و کتاب نہیں ہوتا، ماں کے شکم میں ثواب و عذاب نہیں ہوتا، لیکن قبر میں یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ لجپال مدنی آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، دنیا والو، قبر سب سے اوکھی گھاٹی ہے، سب سے مشکل مقام ہے۔ اگر قبر کے مقام میں کامیاب ہو گیا، آخرت میں کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی قبر کے حالات میں ناکام ہو گیا تو آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اب قبر میں نہ تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکات دے سکتا ہے، نہ قبر میں کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ وہ اخلاق یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ مگر کبھی غور کر، کبھی فکر کر، اس دنیا میں تو نے جیسا زندگی کا وقت گزارا ہوگا، جیسے معاملات سے تو نمٹا ہوگا، جس انداز میں تیری زندگی گزری ہوگی، قبر میں اسی انداز کے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا۔ اگر یہاں تیری زندگی نیک اعمال میں گزری ہوگی
تو قبر تیرے لیے جنت کا باغ بن جائے گا۔ اگر یہ زندگی گناہوں میں گزری ہوگی تو قبر کا منظر عذاب پیش کرے گا۔ اگر یہاں تو تکلیف برداشت کر لے گا، سردی میں اٹھ کے وضو کرنے کی، گرمی میں بغیر پنکھے کے نماز پڑھنے کی، اگر یہاں تو نفسانی خواہشات سے صبر برداشت کر لے گا، اگر تو یہاں حلال کمانے میں حرام سے پرہیز کر لے گا، اگر تو یہاں اپنے بچوں کو حرام کی کمائی نہیں دے گا، حلال کمائے گا، اگر تو یہاں اچھے انتظام کرے گا تو قبر تیری جنت کے پھولوں سے بھر جائے گی۔ اگر یہاں تیرا منظر کچھ عجیب ہوا، اگر یہاں تیرا منظر ایسا نہیں ہے، اگر یہاں کی زندگی تو نے عیش و عشرت میں گزاری، ارے یہاں تو نے صبح کے وقت کو یہ محسوس کیا کہ اٹھوں گا تو تکلیف ہوگی، اور رات 12 بجے تک تو فلموں اور ڈراموں میں گزارے گا، اگر یہاں تو کسی ایک دوسرے کا حق چھیننے میں پرہیز نہیں کرے گا تو پھر قبر تیرے لیے عجیب منظر پیش کرے گی۔ لجپال بدری آقا امام الانبیاء شب اسراء کے دلہا جناب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، جب آدمی کی زندگی کے دن ختم ہو جاتے ہیں، جب آدمی کی زندگی آخر پہ پہنچتی ہے، اللہ رب العزت جناب عزرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جاؤ جو میری امانت کے پاس واپس لے آؤ۔ یہ تیرے وجود جو ہے یہ آگ پانی مٹی ہوا کا مجسمہ ہے، یہ عالم اجسام سے ہے، یہ زمین سے ہے، آگ بھی ادھر کی، مٹی بھی ادھر کی، ہوا بھی ادھر کی، مگر اس میں پانچویں چیز ہے جسے روح کہتے ہیں۔ روح اللہ کا امر ہے، جب انسان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے نا، اللہ اس روح کو واپس لے جاتا ہے، اور روح مجسم چیز نہیں ہے، روح کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا، لوگ کہتے ہیں انتقال کر گیا، کوئی کہتا ہے فوت ہو گیا، اعلانات ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کا جب حکم ہوتا ہے اس بندے کی زندگی کے مطابق جیسا اس نے زندگی میں وقت گزارا ہوگا، فرشتہ اسی روح میں آتا ہے، اسی رنگ میں آتا ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے والے کے پاس آتا ہے، اگر وہ مومن کے پاس آتا ہے تو نہایت خوبصورت انداز میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں خوشبوؤں کے کٹورے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس سبز رنگ کا کفن ہوتا ہے، وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جو دوسری حدیث سے اس کا منظر ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جناب ملک الموت سے دوستی ہو گئی، پیار ہو گیا، محبت ہو گیا، اللہ کرے آپ اور میرا بھی ہو جائے، آمین آمین۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت مجھے آج منظر دکھا تو روح کیسے قبض کرتا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ تاب نہیں لا سکیں گے۔ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اتنا کبھی ہوں، اتنی جرأت ہے مجھ میں کہ میں آگ میں جا کے نہ گھبرایا، میرے میں اتنی مضبوطی ہے کہ میں پوری دنیا سے ٹکر لے کے نہ گھبرایا، میرے میں اتنی جرأت ہے کہ میں بچے کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے نہ گھبرایا، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں کئی کے دن بھوکا رہ کے نہ گھبرایا، میرے میں بڑی اللہ تعالیٰ نے قوت استطاعت رکھی ہے۔ کہا پھر ایسا کرے ذرا چہرے کو پلٹیے دوسری طرف کیجئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چہرہ ادھر کیا تو فرشتے نے کہا مجھے دیکھیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت دیکھی، اس کا رنگ دیکھا، اس کا وجود دیکھا، اس کی صورت دیکھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو وحش آ گیا، آپ برداشت نہ کر سکے، زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا ملک الموت کوئی بھی گناہگار کو عذاب نہ ہو، عذاب قبر بھی نہ ہو،
تیری بدصورتی دیکھ لینا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر کہا اچھا یہ تو تھا گناہگار کا، اب مجھے دکھا کہ تو نیکوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے۔ کہا پھر ادھر دیکھیے، ابراہیم نے چہرہ پلٹا، پھر جب چہرہ کیا تو اتنا خوبصورت انداز تھا، اس ملک الموت کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل کے آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور خوشبوئیں ایسی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی نہ دیکھی تھی، عجیب انداز تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ملک الموت، مومن کے لیے جنت کی باتیں بھی نہ ہوں، مومن کے لیے حوریں بھی نہ ہوں، مومن کے لیے کوئی خوشی نہ ہو، تیرا حسن دیکھنے لائق کافی ہے۔ یہی بات میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جب ملک الموت آتا ہے مومن کے پاس، اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے، ادھر اس کو دیکھے تو سبحان اللہ، ادھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یا سبحان اللہ تو کہہ دیں، ٹھیک ہے فاتح خانی ہے، مگر اللہ کے پاک نام کے پاکی بیان کر رہا ہے تو کوئی جرم نہیں ہے، اونچی کہیے سبحان اللہ۔ جی ہاں باقی مدعا ذرا توجہ کریں، اور پھر وہ اس روح کو سبز کفن میں لپیٹ کر کے جب فرشتہ پرواز کرتا ہے، جدھر جدھر سے گزرتا جاتا ہے، فرشتے مرحبا کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، پھر وہ ساتوں آسمانوں کی وسعتوں سے اوپر گزر کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اس بندے نے میرے لیے زندگی گزاری، اس بندے نے میرے لیے ذائقے کو چھوڑا، اس بندے نے میرے لیے گناہوں کو چھوڑا، اس بندے نے میرے کہنے پہ صبح کی نماز پڑھی، یہ بندہ میرے لیے ساری سے رات مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ بندہ میرے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ بندہ میرے مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلتا تھا، یہ میرا بندہ پرہیزگار تھا۔ ایسا کرو اس کی روح کو اعلیٰ علیین کے قندیلوں میں لے جاؤ، عرش نیچے رہ جاتا ہے، عرش کے کناروں سے بھی اوپر اعلیٰ علیین کے قندیلوں میں رکھی جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ کر، جسم ہے قبر میں، روح ہے اعلیٰ علیین کے قندیلوں میں، جسم پڑا ہے قبر میں، روح ہے اوپر، لیکن رابطہ اتنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب مرنے والے کی قبر پہ کوئی جانور بیٹھتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے یہ چڑی ہے یہ چڑا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تیرے پاؤں کی آہٹ سن کر کے پہچان جاتا ہے میرا بیٹا ہے یا بھائی آیا ہے۔ احباب المدارس، قبر سے تعلق اس کا رہتا ہے اور اس قدر جڑا رہتا ہے کہ اعلیٰ علیین میں روح ہے لیکن جسم قبر میں ہے، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں میل دور ہے، پھر بھی تعلق جسم کے ساتھ پورے کا پورا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہگار ہوتا ہے، جب اس کی روح لینے کے لیے آتا ہے، اس کے بال جو ہیں وہ اس کے ٹخنوں تک ہوتے ہیں اور رنگ سیاہ کالا ہوتا ہے، دانت اس کے زمین کو چیرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ہیبت سے وہ مر جاتا ہے، اس کی ہیبت سے اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، پھر نہایت بدبودار ٹانٹ میں اس کی روح کو لپیٹ کر لیا جاتا ہے، وہ جدھر جدھر سے گزرتا ہے فرشتے لانتیں پاتے جاتے اس پہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا کرو اس کی روح کو تحت الثری میں دوزخ کے سب سے نیچے والے طبقے میں پھینک دو، تو اللہ اس کا بھی جسم کے ساتھ ویسے ہی رہتا ہے، تحت الثری سے اللہ اس کا پھر بھی ویسا رہتا ہے۔ احباب المدارس، جہاں میں نے بات شروع کی تھی وہ بات سمجھنے کی ہے، شروع میں نے کیا تھا کہ جب آدمی کو پتا ہو کہ فلاں آدمی مشکل وقت میں میرے کام آئے گا تو اپنا اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اپنا اس سے معاملہ بنا لیتا ہے۔ تو احباب المدارس، قبر سب سے مشکل ترین گھاٹی ہے، وہاں تیری ماں نہیں جائے گی، تیرا باپ نہیں جائے گا، تیرا بیٹا نہیں جائے گا، تیرا بھائی نہیں جائے گا،
ارے تو بعد میں پہنچے گا، کملی والا پہلے آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری لاش بعد میں اتاری ہے گی، لاش کملی والا پہلے آ جائے گا، بالین پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور منظر دیکھیے حدیث مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب قبر میں آدمی لیٹتا ہے نا تو پھر کرامن کا گھر آتے ہیں فرشتے، نکیر آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، وہ آ کر کے اسے سوال کرتے ہیں۔ جب وہ بالین کی طرف سے آتے ہیں فرشتے، آدمی کی نماز کھڑی ہوتی ہے، وہ نماز کہتی پیچھے ہٹ، میں نہیں آنے دوں گی۔ وہ کہیں گے ہم نکیرین ہیں، ہم نے حساب و کتاب لینا ہے۔ وہ کہے کاہے کا حساب؟ ساری رات تو یہ نماز پڑھتا رہتا تھا، اب حساب کاہے کا؟ پھر وہ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں قرآن کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ بھئی، ہم فرشتے، ہم نے حساب لینا ہے۔ قرآن کہے گا کاہے کا حساب؟ یہ میری تلاوت نہیں کیا کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، پھر سبحان جب دائیں اللہ۔ طرف سے آتے ہیں تو وہاں روزے کھڑے ہوتے ہیں، روزے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ وہ کہیں گے فرشتے حساب لینا ہے، وہ کہے گا حساب کاہے کا؟ سارا دن گرمیوں کے پورا مہینہ اتنے لمبے دن یہ بھوک سے رہا کرتا تھا، اب حساب کاہے کا؟ احباب مدعا ذرا توجہ۔ پھر وہ بائیں طرف سے آتے ہیں تو صدقہ و خیرات زکات کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں آنے دیتے۔ بندہ خدا ذرا غور کر، میرے مصطفیٰ کریم نے قبر میں تیرے کام آنا ہے، نماز نے قبر میں تیرے کام آنا ہے، روزے نے قبر میں تیرے کام آنا ہے، قرآن کی تلاوت نے تیرے کام آنا ہے، صدقہ زکات خیرات نے تیرے کام آنا ہے۔ آج کیوں ان سے دوستی نہ کر لے؟ جی کہا سبحان اللہ۔ آج کیوں نہ ہم اپنا دل مصطفیٰ کریم کو دے دیں؟ آج کیوں نہ ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیں؟ آج کیوں نہ ہم لباس میں، کردار میں، افعال میں، اقوال میں، اعمال میں مصطفیٰ کریم جیسے بن جائیں؟ سبحان آج کیوں نہ اللہ۔ ہم اپنے چہروں پہ نبی کریم کی سنت کو سجا لیں؟ آج کیوں نہ ہم مصطفیٰ کریم جیسا لباس پہن لیں؟ آج کیوں نہ مصطفیٰ کریم کے کہنے پہ حرام کو چھوڑ دیں؟ آج کیوں نہ ہم اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ چلیں؟ اگر آج چلیں گے تو قبر میں جائے گا، فرشتے آ کے تجھ سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے محمد اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ آدمی پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ، مر سبحان کے اللہ۔ پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مصطفیٰ آئیں قبر میں، میں ان کے قدموں پر گروں، فرشتے گر مجھے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں ان کے نالین سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ آج مصطفیٰ کریم سے یاری کر لوں، آج نبی کریم سے محبت کر لوں، آج اپنے کردار سے لے کر اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ آخری حدیث سن لو، بیان ختم، صرف 3 منٹ باقی ہے۔ یہ حدیث پوری توجہ سے سنیے، پوری توجہ سے، پھر اپنے گھر کا ماحول دیکھیے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 کام سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 کام سکھاؤ، اونچی بول، اپنی اولاد کو 3 کام سکھاؤ۔ پھر اب دیکھ اپنے گھر میں کیا میں اپنی اولاد کو یہ 3 کام سکھا رہا ہوں، کیا کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ ہمارا محبت کا عالم یہ ہے، ہمارے چہرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مخالف ہے، ہمارا لباس حضور کی سنت کے مخالف ہے، ہمارا ہر فعل حضور کی سنت کے مخالف ہے۔ فرمایا سب سے پہلا کام میری محبت سکھاؤ، دوسرا کام اللہ کے قرآن کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم جتنا قرآن پڑھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم تو قرآن بھی پڑھاتے ہیں تو عورتوں کے پاس جن کا اپنا تلفظ غلط ہوتا ہے، جو قرآن کے عرب کو نہیں جانتی، جنہیں شاد مد کا پتہ نہیں ہوتا، جنہیں حروف کا پتہ نہیں ہوتا، جنہیں لفظ کو لمبا کرنا اور چھوٹے کا پتہ نہیں ہوتا، ہم بچوں کو ان پاس قرآن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کسی قاری کے پاس نہیں بھیجنا
کہ قاری صاحب سختی بڑی کرتے ہیں، سکول میں 8 گھنٹہ سختی ہوتی تو برداشت کر لیتا ہے، قاری کے پاس آدھا گھنٹہ سختی برداشت نہیں کرتا، کیا جواب دے گا قبر میں جا کے؟ اور تیسری بات میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنی اولاد کو میری آل کا پیار سکھاؤ، سبحان اللہ، سبحان میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ، میری زہرا کی اولاد کا پیار سکھاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا عرضی ہے، کل بھائی منصور چلا گیا، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ابھی تو 5 مہینے نہیں ہوئے بھائی علی گئے کو، ابھی 5 مہینے غالباً پورے نہیں ہوئے، بھائی علی گیا تو بھائی منصور بھی چلا گیا تو میں نے بھی چلے جانا ہے۔ ارے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے چلے گئے، فرعون اور نمرود و شداد جیسے چلے گئے، تو اور میں اس بات کی بولی ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو بہتر ہے تیاری کر کے جائیں۔ اگر بغیر تیاری کے نکلے گا نا، بس پہ بیٹھے گا تو کنڈکٹر کرایہ پوچھے گا تو تو کہے گا میرے پاس نہیں ہے، اگر کوئی ہوگا شریف رحم دل تو برداشت کر لے گا، ورنہ کان سے پکڑ کے کہے گا نیچے اتر جا۔ اگر تیرے پاس کرایہ ہوگا پھر کو بیچنے والا آئے گا نا، وہ بھی تو لے گا، اگر کرایہ مانگنے والا وہ بھی دے گا۔ تو یہ جو سفر ہے نا، بڑا مشکل سفر ہے، اس میں بھی کرایہ کی ضرورت ہے۔ وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ قرآن کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے حاضری کو فرمائے، اللہ تعالیٰ بھائی منظور احمد کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں منظور کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا اس محفل میں آنا قبول فرمائے، آمین۔